مردوں کے حوالے سے ایک کویشچن کہ اسپرم کاؤنٹ کا مجھے کویشچن آیا تھا کہ اسپرم کاؤنٹ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن موٹیلٹی جو ہے وہ کم ہے, اس کو آگے پہنچنے میں دیر لگتی ہے, تو ایسی صورت میں ہمارے پاس کیا سولوشن ہے؟ ایسی صورت میں نارمل پریگنینسی ہو سکتی ہے یا آئی وی ایف یا اسی طرح کے کسی طرف ان کو جانا پڑے گا؟ نہیں بالکل, دیکھیے جس طرح خواتین کا علاج ممکن ہے نا, اسی طرح مردوں کا علاج بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے میرے خیال ہے پہلے بھی بتایا تھا, میں ری انفورس کرتی ہوں کہ کچھ دوائیاں, کچھ غذا, کچھ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن آدمیوں کو بتائے جاتے ہیں اور موٹیلٹی امپروو ہو جاتی ہے. دوائیاں موجود ہیں, کاؤنٹ بھی امپروو ہو جاتا ہے, سوائے اس صورت کی کہ بالکل زیرو کاؤنٹ ہو. اس زیرو کاؤنٹ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر بالکل ایک بھی سپرم نہیں ہے, پھر آپ کی ٹیسٹس سے سپرم لے کے دیکھے جاتے ہیں کہ اس میں سپرم ہے کہ نہیں. اگر اس میں سپرمز ہو تو بالکل آئی وی ایف کے ساتھ فادر بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں بھی نہیں ہے, اور بہت ریئر ہوتا ہے ایسے ہو کہ کبھی کبھی, مطلب زیادہ تر میجورٹی جو میں نے کیسز دیکھے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیمن کاؤنٹ میں نہیں آ رہے ہوتے لیکن ٹیسٹیکولر سپرمز ہوتے ہیں, تو ان سے آپ سپرمز لے کے تو ٹیسٹ ٹیوب کریں تو پریگنینسی ہو جاتی ہے. اچھا, مطلب ہر صورت میں سولوشن موجود ہے؟ جی ہر صورت میں, انٹل انلیس کہ آپ کی پروڈکشن ہی نہیں ہے, اور وہ بہت ریئر ہوتا ہے. مطلب آپ دیکھیے دنیا میں جتنے میں نے, مطلب آلموسٹ میں نہیں سمجھتی کہ میں نے کبھی بہت پرسنٹیج ان کی دیکھی ہوگی کہ جن کے ٹوٹلی سپرمز نہ ہو. یعنی اگر کوئی یہ بتا رہا ہے کہ میرا سپرم کاؤنٹ نہیں ہے یا کم ہے تو وہ کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے جو کہ اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے میجورٹی میں. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی ذرا پہلے بھی لوگوں کو بتایا, میں مزید کلیئر کر دوں. میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی مفتی طارق مسعود کے ساتھ کراچی میں, میں نے ان سے پوچھا آئی وی ایف اور ان چیزوں کا, تو انہوں نے کہا کہ جائز ہے. پھر میں نے ان سے جینڈر سلیکشن کا پوچھا, انہوں نے کہا اس میں بھی حرج نہیں ہے کیونکہ جب آپ کا ایک پروسیس ہو رہا ہے تو اس پہ اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے. تو ہمارے ہاں کچھ لوگ پہلے کرتے تھے لیکن اب کیونکہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے انہوں نے کلیئر اس پہ بات کر دیا کہ اس میں کوئی ایسی ایب نہیں ہے. اس میں آپ سے سکسیس ریٹ جاننا چاہ رہا ہوں جینڈر سلیکشن کا. ٹھیک ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ میں نا آپ کے پروگرام سے آپ کے ضرور میں کہنا چاہوں گی کیونکہ جینڈر سلیکشن میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مطلب ہر حال میں بیٹا ہونا آپ کی آخرت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بالکل بالکل, مطلب اور نسل چلنے والی بات بھی آپ کی زندگی تک ہی ہے نا. مطلب میں مر جاؤں تو میری نسل چلے نہ چلے, مجھے کیا فرق پڑنا. بالکل, دیکھیے یہ ہمارے ذہن کی باتیں ہیں بہت. اور ہمارے پاس جو سب سے بڑی نسل چل رہی ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, الحمدللہ. جی بالکل, وہ عورت ہے, خاتون ہے, اور دیکھیے نسل جو چل رہی ہے نا یہ ہمارے ذہن میں, میری اور میرے اللہ کی بات تو صرف میری زندگی تک ہی ہے نا. بالکل, اس کے بعد تو میرے اور میرے اللہ کی گفتگو بند ہوگی, چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو, میرے لیے دعا پڑھتے رہیں گے, یہ ان کا فرض ہے. اور یہ ہم امید کرتے ہیں, اولاد ہونے کی بات تو یہ ہے نا کہ وہ ہمارے لیے دعا پڑھتے رہیں اور مغفرت کی, اور جو مطلب ہمارے اولاد کے تحت ان کو پڑھنی چاہیے وہ ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ بیٹیاں بھی ہوں تو زندگی درگور نہیں کر لینی چاہیے. ہمارا معاشرہ انفارچونیٹلی اتنا وہ ہوتا چلا جا رہا ہے دن بدن, اور اسپیشلی مطلب اتنا زیادہ اس چیز کو کرپ کیا جاتا ہے کہ جیسے بیٹی ہونا تو مطلب بیٹا نہ ہوا تو کوئی زندگی آپ کی ختم ہی ہو جائے گی, ہے نا. اور لوگ پوچھتے بھی ہیں اور پھر باتیں بھی کہتے ہیں نا. مطلب ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو تانے دینے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہے. قرآن میں ان کے متعلق منع فرمایا گیا ہے کہ تانے نہیں دینے. اور دوسری بات یہ کہ اس عورت یا اس آدمی کا یا اس کپل کا تو اس میں کوئی زور نہیں ہے, وہ جان کے تو نہیں کر رہے کہ وہ نہیں پیدا کر رہے ہیں نا. تو میں یہ تو ضرور کہنا چاہوں گی کہ معاشرتی لحاظ سے اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم سب مطلب یہ اس دنیا کے تھوڑے سے دیر کے لیے ہم یہاں ہیں, پتہ نہیں بعد میں کیا ہوگا. تو جس چیز کا اختیار نہیں ہے اس پہ اگلے کو تانے نہیں دینے چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بیٹیوں والے بہت تنگ ہوتے ہیں اور بہت بری طرح لوگ ان کے ساتھ سلوک بھی کرتے ہیں, ایون گھر والے بھی. جہاں تک آپ کی بات ہے سکسیس ریٹ کی, تو سکسیس ریٹ ایج ریلیٹڈ ہے خواتین کی. ٹھیک ہے, ینگر ایج پہ جیسے میں نے کہا تھا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آئی وی ایف آخری علاج نہیں ہوتا, ویسٹ کر دیتے ہیں بہت سارا ٹائم. لوگ یہ سمجھ کے کہ یہ آخری علاج ہے تو ہم جو ہے نا بس یہ کوئی 40 کے قریب آئیں گے اس کے پاس. اب اتنا مہنگا بھی علاج ہے, لاکھوں روپے بھی آپ کے لگتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ 40 کے بعد صرف 20% امکان ہے, کئی سینٹرز تو 40 کے بعد ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ سینٹر ریٹ ظاہر اتنے پیسے بھی لگ جائیں اور آپ کا کوئی بھی سکسیس ریٹ نہ ہو. تو اٹ شوڈ بی ڈن ایٹ این ارلیئر ایج. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 35 سے لیس پہ اس کا آلموسٹ ورلڈ اوور 40% سکسیس ریٹ ہے. ٹھیک ہے. ہمیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی سچ صحیح کرتے ہیں کہ نہیں, تو میں کہتی ہوں جی صحیح تو وہاں نہ کریں جہاں 100%. جب پہلے ہی آپ کو 40 بتا رہے ہیں, پہلے ہم 60% فیلئر تو بتا رہے ہیں نا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ریئلائز کرنا کہ 60% فیلئر کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو. اچھا, یہ تو آپ نے آئی وی ایف کا بتایا نا, میں اس سے نیکسٹ جو جینڈر سلیکشن ہے اس میں سکسیس ریٹ کیا ہے؟ دونوں کا آلموسٹ سیم سکسیس. اچھا, دونوں کا سیم. جی بالکل. اگر کیونکہ اس میں یہ کہ جینڈر سلیکشن میں بھی اگر بوائے بن گئے ہیں آپ کا اور ہم نے ڈالا, جیسے ٹوئنس ہوتا تھا نا کہ جنرلی 2 بنے تو ہم 2 ہی ڈالتے ہیں کہ تاکہ آپ کی ماں کے رحم میں رکھتے ہیں. ٹیک اپ اللہ کی ذات نے کرانا ہے.
100% صرف اللہ کی ذات ہے, ہم اس کا سکسیس ریٹ بھی سیم اتنا ہی دیتے ہیں. اچھا, اور اس میں ایک تو سکسیس ریٹ ہے نا کہ وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اینڈ پہ پہنچتے ہیں کہ نہیں, لیکن اگر اینڈ پہ پہنچ رہا ہے, پریگنینسی فل ہو رہی ہے, ڈیلیوری ہو رہی ہے, اس میں سکسیس ریٹ کیا ہے؟ یعنی اگر کسی نے بوائے سلیکٹ کروایا ہے تو وہ اس میں کتنے % اس کا بوائے ہی ہوگا؟ نہیں, وہ 100% ہے. اگر وہ جینڈر سلیکشن سے ہوا ہے تو وہ باقاعدہ بلڈ ٹیسٹ چیک کر کے بوائے ہی امپلانٹ ہوتا ہے, اور بوائے کا سکسیس ریٹ 100% ہے. ٹھیک ہے, جینڈر کے ساتھ ٹیسٹ ٹیوب کے ساتھ 100% ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کچھ ایسے ٹیسٹ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جو کپلس کو پریگنینسی سے پہلے کروا لینے چاہیے, اور کوئی ایسے سپلیمنٹس یا ایسا فوڈ جس سے وہ نیچرل پریگنینسی کی طرف آسانی سے جا سکے, اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا, اس میں ایسے ہے کہ ایک تو یہ کہ اپنی ہیلدی لائف سٹائل رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل جیسے پالیسسٹک اووریز بہت کامن ہو گئی نا لڑکیوں میں, اور بہت زیادہ ویٹ گین ہونا شروع ہو گیا, اور پیریڈس کے پرابلمز ہونے شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ جنک فوڈ ہے, اور بہت پڑھائی اورینٹیڈ ہے بچیاں, تو ساتھ بیٹھ کے پڑھتی رہتی ہیں یا موبائل پہ گیمز دیکھتی رہتی ہیں, یا آپ ایکسرسائز اور بھاگنا دوڑنا بالکل ختم ہو گیا نا. ہماری ایکٹیویٹیز باہر کے لیے رہی نہیں ہے, اور گھروں میں موبائل ایپس بھی ہیں حالانکہ, لیکن ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے کون ایکسرسائز کرے. دوسرا ہے کہ راتوں کو کھانا, اس سے بہت زیادہ الٹا پلٹا آپ کا سارا سلسلہ چل پڑا ہے. جو ہماری سائنس کہتی ہے کہ صبح جو بھی ناشتہ کرتے ہیں نا لوگ, وہ ویٹ نہیں گین کرتے, وہ ٹھیک رہتے ہیں, کیونکہ مطلب وہ سارا دن اس کو برن کر لیتے ہیں. جو رات کے جو ڈائٹیشینز ہیں وہ بھی کہتے ہیں اگر آپ ڈائٹ پلان لیں تو وہ ایک سب سے پہلی بات آپ کو یہ کہتے ہیں رات 10 بجے کے بعد کچھ نہیں کھانا, بلکہ وہ کہتے ہیں 8 o'clock کے بعد کچھ نہیں کھانا اف یو پلان ٹو لوز ویٹ اور مینٹین ویٹ. تو ایک تو یہ کہ اپنی شادی سے پہلے آپٹیمم ویٹ کو ضرور مینٹین کریں لڑکیاں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ کوشش کریں کہ ہیلدی لائف اسٹائل میں فروٹس اور ویجیٹیبلز, یہ میں دونوں کو ایڈوائز کرتی ہوں, لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی, لیکن لڑکیوں کے لیے ضروری. اور اگر کوئی ایسی پرابلمز ہیں جیسے تھائرائڈ ہے یا کچھ ایسا کچھ بھی ہے, تو اس کے لیے کوشش کریں کہ پہلے انویسٹیگیٹ کرا لیں. شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا, وہ ہم کہتے ہیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی تو ہو جائے گا ٹھیک, ایسے نہیں ہوتا. اور پھر بعد میں جو انزائٹیز لینی ہے آپ نے ساری, اور پھر ایک نئے گھر جا کے اس طرح سے, تو اپنا پہلے آپٹیمم ہیلتھ مینٹین کرنا امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, شاید میں نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا, میں چاہوں مزید ڈیٹیل میں کر لوں, کہ لوگ اگر لڑکی شادی سے پہلے گائنیکالوجسٹ کے پاس جا رہی ہے تو ہماری سوسائٹی میں بہت عجیب نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کچھ ایسا کیا کہ کیوں گائنی کے پاس جا رہی ہے. اس پہ میں چاہوں گا آپ پیرنٹس کی اویئرنیس کے لیے اور سوسائٹی کے اویئرنیس کے لیے بتا دیں کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ پریگنینسی سے پہلے بھی, شادی سے پہلے بھی گائنیکالوجسٹ کے پاس آیا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک تو یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں سارے لوگوں کو بھی بتاتی ہوں کہ لڑکیوں کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر لڑکیوں کے پیریڈس ٹھیک ہے نا, تو جے آر 80% 90% آل رائٹ, ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ایون پریگنینسی کے لیے بھی میں کوئی ٹیسٹ نہیں کراتی. اگر مجھے شروع میں پہلے دن آ کے پوچھتے ہیں نا کہ جی ہماری پریگنینسی نہیں ہو رہی, جیسے میں جو پریگنینسی کی انویسٹیگیشن ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی, وہ 1 year کے بعد شروع کرنی ہے, اس سے پہلے نہیں. ٹھیک ہے, 1 سال شادی سے پہلے آپ نے نہ کوئی دوائی کھانی ہے, ٹھیک ہے, نہ آپ نے کوئی انویسٹیگیشن کرانی ہے. بہت لوگ اس پہ مطلب 3 مہینے 2 مہینے پہ شروع ہو جاتے ہیں, اس کا نقصان ہے دوائیوں کا الٹیمیٹلی, اور انزائٹی ایڈ ہو جاتی ہے. میں لڑکوں کو بھی کہوں کہ آپ نے ڈیز کے حساب سے چیز کریں, مشکل ہوتا ہے, ایک اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے نا. نیچرل چیز کا نیچرل ایک حساب ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ سائیکل اگر لڑکیوں کا ٹھیک ہو تو میں بتا دیتی ہوں کہ آپ نے آلموسٹ 80 to 90% چانس ہے کہ آپ کو کوئی ٹربل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو ان لڑکیوں کو تو واقعی ضرورت نہیں ہے, ان کا ویٹ ٹھیک ہے, سائیکل ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں. جو الٹرا تھن بچی ہیں, جو بہت زیادہ مطلب پرابلم ہے, جن کو یا ویٹ کا پرابلم ہے یا اپنے پیریڈس کا پرابلم ہے, ان کو ایک دفعہ پہلے ضرور کنسلٹ کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک آپٹیمم چیز کے ساتھ پہلے سے ڈائگنوز کر کے پہلے سے دوائی دے دیں, تو ایک مینٹل کمفرٹ بھی ہو جاتا ہے نا آپ کو کہ جی آپ کس طرح سے کر رہے ہیں, آگے چل رہے ہیں.